اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی۔ اے اولیاء نے وراثت انبیاء اور راہ روانے منزل حکمت و معرفت، میری تقریر کا عنوان ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ صدر گرامی اور معزز سامعین، یہ مصرع میرے وطن عزیز کے مصور حضرت علامہ اقبال 20ویں صدی کے آفتاب و مہتاب کے شعر سے لیا گیا ہے، جن کی شاعری میں درس انقلاب، رزم حیات، سوز و ثبات، تصویر کائنات، جدت تشبیہات اور سیماب کا سارا اضطراب نظر آتا ہے۔ حیران ہوں کہ گنتی کے چند لمحات میں ابتدا کہاں سے کروں، انتہا کہاں کروں۔ تو صدر گرامی، تاریخ عالم گواہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مشاہیر ہو گزرے ہیں، انہوں نے شبانہ روز کی محنت، جہد مسلسل اور عمل پیہم کے ساتھ حالات کی نفس پر اپنی گرفت کو مضبوط بنا ڈالا، اور محض افکار و تخیل کی بلند پروازی، کمال کرشمہ سازی اور پیہم شہبازی پر انحصار نہ کیا، بلکہ کردار و عمل سے حالات کا رخ بدل ڈالا، سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں کو کھنگال ڈالا اور کوہ دمن کا دل چیر ڈالا۔ دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، تیری نگاہ توڑے آئینہ محرمہ۔ ارباب فکر و دانش، جس قوم کے افراد عملی لحاظ سے سرگرم عمل ہو، علمی لحاظ سے افضل ہو، اخلاقی لحاظ سے بلند مرتبہ ہو، ذہنی لحاظ سے مالا مال ہو، امانت و دیانت ان کی فطرت ثانیہ ہو، جوش و کردار سے جن کے سینے معمور ہو، محنت اور مشقت جن کا شعار ہو، وہ قوم دنیا کی تمام قوموں پر سبقت لے جاتی ہے۔ یعنی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ صدر عزیز وقار، یہی وہ مقولہ ہے، یہی وہ درس ہے جس پر عمل کرنے والے وقت کے تقاضوں پر پورا اترتے ہیں، منزل خود آگے بڑھ کر ان کے قدم چوما کرتی ہے۔ یہی وہ محاسن ہے جن کے پر لگا انسان فضائے نیلگوں میں مائل بر پرواز ہوتا اور جہان نو کو تسخیر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ شاہ کلید ہے جس سے قتل در مراد کھلتے چلے جاتے ہیں اور کامیابیاں انسان کے قدم چومنے کے لیے دیوانہ وار دوڑتی ہیں۔ لیکن اس طرح ہونا اسی وقت ممکن ہے جب انسان میدان عمل میں مصروف کار ہو، اس کے جذبے جوان اور لگن سچی ہو، عزائم پختہ اور ارادے بلند ہوں۔ کنات نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ صدر عزیز وقار، وقت کی قدر و قیمت اور ترجیحات کا تعین کر کے ہم پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن چکے ہیں، اور اگر ہمیں اسی طرح خود انحصاری اور خوشحالی کی نعمتوں کا حصول چاہیے تو اپنے قیمتی وقت کا ایک ایک لمحہ صحیح طریقے سے کام میں لانا ہوگا، اور اپنے جوش و جذبے کا صحیح استعمال کر کے ہم راہ میں آنے والی مشکلات و مصائب کی چٹانوں کو سرنگوں کر سکتے ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ صدر عزیز وقار، خوشحالی کی نعمتیں پانے اور منزل مراد کے حصول کے لیے ہمیں سب غایتوں کی غایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا۔ یاد تو کیجئے وہ تکالیف و مصائب کے لمحات جب انہوں نے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور رہ کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بھوک اور پیاس برداشت کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ نیک مقاصد کے حصول کے لیے جسم و جان کی توانائی اور جوانی کی رعنائی بھی قربان کرنی پڑتی ہے۔ پھر دیکھیے کہ کس طرح ان نفوس سے قدسیہ گوہر مراد پا گیا ہے۔ ارباب دانش،
اگر ہم بھی وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ایثار و قربانی کی راہ عظیمت اپنا لیں تو پھر کوئی مشکل رہے گی نہ کوئی ہماری آزادی اور خود مختاری کو گروی رکھ کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر سکے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط اولین یہ ہے کہ احساس ضیاء اور جذبہ تعمیر بیدار ہو، یعنی زرخیز مٹی کو نمی کی ضرورت ہے۔ جناب والا، ہمیں اپنے اسلاف سے رہنمائی لینی چاہیے جنہوں نے مذکورہ جذبے سے کام لے کر ایک عالم کو زیر و زبر کر ڈالا تھا۔ دور کیوں جائیں، ذرا قیام پاکستان کے ایام کو یاد کیجئے جب ہمارے بزرگ وقت کے تقاضوں کو پہچان کر میدان عمل میں آئے اور اپنا گوہر مقصود پا لیا۔ اسی جذبے کی بدولت وہ انگریزوں اور ہندوؤں سے جا بھڑے اور مہر و ماہ کی تابندہ شعاؤں کی طرح پھیل گئے، سیل جہانگیر بن کر انگریز سامراج کی خس و خاشاک کو بہا لے گئے، آفاق و انفس پر اپنی آندھی طوفان کی طرح چھا گئے اور ریاست مدینہ کے بعد دوسری اسلامی مملکت حاصل کر کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ آج ہم بھی اسی جذبے سے کام لے کر بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ ناپ، تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ صدر عزیز وقار، ہمارے ملک کے وسائل ہمیں پکار کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر ترقی کی راہ پر آگے بڑھنا ہے، ملکی استحکام کو فروغ دینا ہے تو راہ عمل کو اپنانا ہوگا، کیونکہ یہی وقت کا تقاضا